میں نے ہمیشہ سے یہی سنا تھا کہ سسرال ایک خطرناک جگہ ہوتی ہے جہاں پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن اپنے سسرال آ کر مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میرے سسرال والے تو بہت اچھے لوگ تھے۔ میری ساس نے کہا تھا کہ شادی کے شروع کے دن اپنے شوہر کے ساتھ اچھا وقت گزارو، اس کے بعد تمہیں ساری زندگی ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ مجھے اس گھر میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ میرا شوہر زبیر بھی ایک اچھا انسان تھا اور وہ بھی میرا پوری طرح خیال رکھتا تھا۔ لیکن پھر اچانک ہی جب میں نے کمرے سے نکلنا شروع کیا، بہت ہی زیادہ عجیب و غریب منظر دیکھا جسے دیکھنے کے بعد میں حیران رہ گئی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ پورا گھر اچھے سے اچھا کھانا کھاتا اور اچھے سے اچھے کپڑا پہنتا، لیکن گھر کا سربراہ ہی دو دو دن پرانا بدبودار کھانا کھاتا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد پہلی دفعہ میں دسترخوان پر سب کے ساتھ آ کر بیٹھی اور سارے گھر والے ایک ساتھ مل کر کھانا کھانے لگے تو میں نے دیکھا کہ میرے سسر کو دسترخوان پر جگہ نہ دی جاتی۔ میری ساس نے پیچھے کی طرف پڑے پلنگ پر ہی ایک پلیٹ میں کھانا پہنچا دیا، اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بہت زیادہ بدبودار روٹی کے ساتھ 2 دن پرانا بچا ہوا سالن ان کے سامنے رکھا گیا تھا۔ مجھے اپنے سسر کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہوا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے سسرال والے تو اتنے پڑھے لکھے اور اچھے لوگ ہیں، پھر میری ساس کیوں میرے سسر کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہی تھیں۔ رات تو انہوں نے خاموشی سے کھانا کھا لیا اور اس بارے میں کوئی بات بھی نہ کی، لیکن اگلے دن جب دوپہر کے کھانے پر میں نے دوبارہ اسی طرح سسر کو رات کا بچا ہوا کھانا کھاتے دیکھا تو میں حیران رہ گئی کہ باقی سب تو تازہ کھانا کھا رہے تھے، پھر سارا بچا ہوا کھانا بھلا میرے سسر کے حصے میں ہی کیوں آتا تھا؟ شاید میرے سسر کو بدبودار کھانا پسند تھا، لیکن جب میں ان کے چہرے کی طرف دیکھتی تو مجھے اندازہ ہوتا کہ وہ بہت مجبوری میں اور بہت مشکل سے یہ کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے ایک نظر دسترخوان پر بیٹھے ہوئے گھر کے سبھی لوگوں کی طرف ڈالی، جس میں میری 2 نندیں اور ایک دیور شامل تھا، اور میری ساس بھی دسترخوان پر ہی موجود تھی۔ لیکن وہ سبھی بہت اطمینان سے کھانا کھا رہے تھے اور کسی کو بھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ ان کا باپ بدبودار کھانا کھا رہا ہے، جبکہ میں نے اپنے گھر میں یہی دیکھا تھا کہ امی ہر اچھے سے اچھی چیز پہلے ابو کے لیے علیحدہ کر کے رکھتی تھیں۔ دسترخوان پر جب ابو آ کر بیٹھا کرتے تو سبھی لوگ ان کی بہت عزت کرتے۔ ہم سب بہن بھائی سب سے پہلے کھانا نکالنے کے لیے ڈش کو ابو کے آگے کرتے اور پھر ہم بہن بھائی کھانا لیتے۔ ہمارے گھر کے دسترخوان کا ایک الگ ہی ماحول ہوتا تھا۔ سسرال کا ماحول دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گئی تھی۔ یہاں میرے سسر کو کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی، اور صرف میری ساس ہی نہیں بلکہ ان کے بچے بھی ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتے تھے اور سب اپنے کھانے میں مشغول رہتے۔ میرے سسر بدبودار اور کڑک روٹی کو بہت مشکل سے چبا چبا کر کھاتے اور کھانے سے زیادہ پانی پیتے، لیکن گھر کے کسی بھی فرد کو اس بات سے کوئی خوف نہیں پڑتا تھا، یہاں تک کہ جب میرے شوہر دسترخوان پر موجود ہوتے تو وہ بھی ایک نظر اپنے باپ پر ڈالنا گوارا نہیں کرتے۔ شروع میں تو 10-15 دن میں خاموشی سے اسی ماحول کا حصہ بنی رہی، کیونکہ میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس بارے میں گھر میں کسی سے کوئی سوال کرتی۔ لیکن کچھ دنوں بعد ہی جب میں گھر کے ماحول میں پوری طرح ڈھل گئی اور سب لوگوں سے میری بات چیت بہتر ہونے لگی تو میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی اور ان سے کہا کہ یہ کوئی طریقہ ہے کیا کہ آپ کا باپ اتنا زیادہ بدبودار کھانا کھائے اور آپ ان کے سامنے بیٹھ کر تازہ اور گرم گرم روٹی توڑیں۔ یہ سن کر نرم مزاج زبیر اچانک ہی غصے میں آ گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے اور بہتر یہی ہے کہ تم میرے ماں باپ کے معاملے میں نہ بولو۔ اگر تمہیں اس گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے تو تم مجھ سے اس کے بارے میں بات کر سکتی ہو، لیکن میرے ماں باپ کے حوالے سے تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کے ذاتی معاملات ہیں۔ زبیر کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں بھی تو اسی گھر کی تھی، لیکن انہوں نے کتنی آسانی سے مجھے یہ کہہ کر چپ کرا دیا تھا کہ یہ ان کے گھر کے ذاتی معاملات ہیں، یعنی اس گھر کے معاملات سے میرا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ میں اب خاموشی سے چلتے پھرتے صرف اپنے سسر کی طرف دیکھتی رہتی اور میرا دل یہ دیکھ دیکھ کر عجیب سی اداسی کا شکار ہو جاتا
کہ میرے معصوم اور بے ضرر سے سسر جو کسی کو ایک لفظ بھی نہیں کہتے تھے اور سارا سارا دن خاموشی سے پلنگ پر بیٹھے رہتے تھے، انہیں ہر کھانے میں صرف اور صرف باسی کھانا ہی دیا جاتا تھا۔ ان کے پاس پہننے کے لیے بھی 2 ہی جوڑے موجود تھے، کیونکہ میں جب سے اس گھر میں آئی تھی میں نے انہیں 2 جوڑوں میں ہی دیکھا تھا، جبکہ اس گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گی اور اپنی نندوں سے اس بارے میں بات کروں گی۔ بیٹیاں تو بابا کی لاڈلی ہوتی ہیں اور بیٹیوں کو سب سے زیادہ محبت اپنے باپ سے ہی ہوتی ہے، اور ان کے باپ کے ساتھ ان کی ماں کا رویہ کس حد تک خراب ہے۔ گھر کا بڑا ہونے کے باوجود بھی انہیں مناسب کھانا بھی کھانے کو نہیں دیا جاتا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات بھی بہت حیران کرتی کہ میری ساس کا رویہ تو میرے ساتھ بہت اچھا تھا، جبکہ میں ان کی بہو تھی۔ اچھے سے اچھا کھانا ہو یا پھل ہو، سب سے پہلے مجھے ہی پوچھتیں، تو پھر اپنے شوہر کے ساتھ وہ اس طرح کا سلوک کیوں کرتے تھے؟ ہر بات پر وہ میرے سسر کو جھڑکتی تھیں، بہت برا بھلا کہتیں، ان کو بدبودار کھانا دیتیں، اور پہننے کے لیے بھی میرے سسر کے پاس ایک ڈھنگ کا جوڑا تک نہیں تھا۔ اور پھر سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ جب میری نند کا رشتہ آیا تو میری ساس نے میرے سسر کو گھر سے باہر بھیج دیا، یہاں تک کہ رشتے والے آ کر چلے گئے۔ میری نند کا رشتہ بھی پوری طرح طے پا گیا، لیکن میرے سسر کو ان لوگوں سے بالکل ہی ملنے نہیں دیا گیا۔ میں نے باتوں باتوں میں ایک دفعہ اپنی ساس سے کہا کہ روبی کے سسرال والے ابھی تک ابا جان سے نہیں ملے ہیں۔ یہ سن کر میری ساس نے بہت عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگیں کہ روبی کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور اب اس کی شادی ہونے والی ہے۔ شادی والے دن تمہارے ابا جان ان لوگوں کو دیکھ ہی لیں گے۔ یہ سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ لڑکی کا باپ شادی والے دن ہی اپنے ہونے والے داماد کو دیکھے گا۔ روبی کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، لیکن میرے سسر کے ساتھ سب کا رویہ ویسا ہی تھا۔ میں نے روبی سے بھی کہا کہ ابا جان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہوتا ہے اور تم لوگ کچھ کیوں نہیں کہتے؟ یہ سن کر روبی نے مجھے وہی جواب دیا جو زبیر نے دیا تھا کہ یہ امی اور ابا جان کا آپس کا معاملہ ہے، بہتر یہی ہے کہ بھابھی آپ اس سے دور رہیں، آپ کے حق میں یہی بہتر ہوگا، ورنہ اگر اماں جان کو پتہ چلا کہ آپ اس معاملے میں دخل دے رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کا رویہ آپ کے ساتھ خراب ہو جائے۔ روبی کی بات سن کر میں ایک دم خاموش ہو گئی۔ روبی واقعی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اگر اماں جان مجھے اپنا ہی دشمن مان لیتی تو ہو سکتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ابا جان سے بھی زیادہ بدتر سلوک کرتیں، کیونکہ ابا جان تو ان کے شوہر تھے، پھر بھی وہ اسے بالکل نہیں بخشتی تھیں، جبکہ میں تو ان کی بہو تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میری ساس کو اچانک سے بازار جانا پڑا۔ روبی کی شادی کی تیاریوں کی وجہ سے اماں جان کے ہر روز ہی بازار کے چکر لگنے لگے تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ گھر میں میرے اور ابا جان کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو میں نے خاموشی سے سارا بچا ہوا کھانا چھت کی منڈیر پر ڈال دیا تاکہ بدبودار کھانا بچے ہی نہ اور ابا جان کو وہ کھانا نہیں کھانا پڑے گا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری سب سے بڑی غلطی ہوگی اور اس کا خمیازہ بھی میرے سسر کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ باقی کھانا چھت پر ڈالنے کے بعد میرا دل مطمئن ہو گیا تھا اور میں نے سارے برتن دھو کر باورچی خانہ پوری طرح سے صاف کر دیا اور رات کا کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی۔ میری ساس روبی اور میری چھوٹی نند کو لے کر بازار گئی ہوئی تھی۔ میں نے ان کے آنے سے پہلے ہی رات کا کھانا بھی بنا لیا اور گھر بھی صاف ستھرا کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ آج میرے سسر کو وہی کھانا ملے گا جو گھر میں سب کے لیے پکا ہے، کیونکہ اب تو سسر کو خراب کھانا دینے کے لیے بھی کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ لیکن رات کو کھانے کے دسترخوان پر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب میں نے اپنی ساس کو سسر کو کھانا دیتے ہوئے دیکھا۔ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری ساس اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ اپنے سسر کے ساتھ ایسا سلوک دیکھ کر میرے حلق سے ایک نوالا بھی نیچے نہ اترا اور میں خاموشی سے دسترخوان سے اٹھ گئی۔ زبیر نے محسوس کر لیا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، لیکن وہ سب کے سامنے خاموش رہے اور جب میں کمرے میں سارا کام ختم کر کے آئی تو وہ مجھے اپنے پاس بلا کر پوچھنے لگے کہ میں نے کھانا کیوں نہیں کھایا۔ مجھے خاوند کے اوپر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیسے اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک برداشت کر سکتے تھے؟ اچانک ہی میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تھے۔ میں نے زبیر سے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا بیٹا بھی کہیں آپ جیسا نہ ہو جو آپ کو ایک ایک نوالے کے لیے ترسا دے۔ یہ سن کر زبیر ہکا بکا رہ گئے کہ یہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔
زبیر نے مجھ سے کہا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ میری اولاد میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گی؟ میں نے زبیر کی طرف ایک بھری نظر ڈالی اور روتے ہوئے کہا کہ جب آپ اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک برداشت کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر بھی اپنی آنکھیں بند رکھ سکتے ہیں، تو بھلا آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتی کیا؟ یہ سن کر زبیر نے مجھے کہا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم خاموشی سے سو جاؤ۔ جب کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں بھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ زبیر اپنی بات پوری کر کے سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن میرے دل میں تو جیسے آگ جل رہی تھی۔ مجھے یہ سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس بات کا حساب لیا تو ہم کیا جواب دیں گے، اور اگر میری اولاد بھی زبیر کے ساتھ یہی سلوک کرے گی تو تب زبیر کیا کریں گے؟ کیونکہ مکافات عمل بھی ایک حقیقت ہے، اور جو کچھ ہم بوئیں گے ہمیں وہی سب کاٹنا بھی پڑے گا۔ میں نے ساری رات کروٹیں بدل بدل کر گزار دی۔ مجھے پرسکون نیند نہیں آ رہی تھی جب سے میں نے رات کے دسترخوان پر یہ دیکھا تھا کہ میری ساس نے میرے سسر کو پلیٹ میں 2 کچے گوشت کی بوٹیاں اور کچا آٹا ڈال کر سامنے رکھ دیا تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ میرے سسر کو بہت زیادہ برا بھلا بھی کہہ رہی تھیں، اور باقی سب بچے آرام سے اپنا کھانا کھانے میں ایسے مشغول تھے جیسے گھر میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے شوہر کو کہہ رہی تھی کہ تمہیں تازہ کھانے کا بہت شوق اٹھا ہے نا، تو یہ لو، بالکل تازہ تازہ کھانا کھاؤ۔ تم نے جان بوجھ کر بدبودار کھانا چھت پر ڈال دیا، اب تمہیں اسی سے پیٹ بھرنا پڑے گا۔ میرے سسر اس وقت بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ کھانا انہوں نے نہیں بلکہ میں نے چھت پر ڈالا تھا، اور اب اس بات کی سزا انہیں بھگتنی پڑ رہی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی ساس کو اس وقت یہ بتاتی کہ بدبودار کھانا میں نے چھت کی منڈیر پر ڈالا ہے، لیکن میرے اپنے حلق سے بھی ایک نوالا نیچے نہیں اترا تھا۔ جیسے تیسے میری رات گزری تھی، اور صبح ہوتے ہی میں کمرے سے نکلی تو میرے سامنے ہی صحن میں میرے سسر اسی ٹوٹے ہوئے پلنگ پر نماز ادا کر رہے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی ان کی نماز ختم ہوئی تو وہ مجھے دیکھ کر بہت شفقت سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے بیٹی، آج اتنے سویرے سویرے کیسے اٹھ گئی؟ یہ سن کر میری آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں، اور میں نے انہیں بتایا کہ باسی کھانا میں نے چھت کی منڈیر پر ڈالا تھا تاکہ انہیں بدبودار کھانا نہ کھانا پڑے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے اس عمل کی وجہ سے وہ کھانا کھانے سے ہی محروم رہ جائیں گے۔ میں نے ان سے معافی مانگی تھی۔ میرے سسر نے فوراً ہی میرے ہاتھوں کو ہٹا دیا اور کہنے لگے کہ بیٹی، اس میں معافی کی کیا بات ہے؟ تم تو میرے لیے اچھا ہی سوچ رہی تھی، لیکن میرے نصیب میں اب ساری عمر خراب کھانا ہی کھانا لکھا ہے۔ آج مجھے اس بات پر بھی بہت زیادہ حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی ٹھنڈ کے موسم میں میرے سسر کھلے آسمان کے نیچے پلنگ پر کیوں سوتے ہیں، جبکہ میری ساس اپنے کمرے میں آرام سے سو رہی تھی۔ میں نے اپنے سسر سے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ ابا جان، آخر ایسی کیا بات ہے کہ آپ کی اولاد کو بھی آپ کا احساس نہیں، اور اماں جان بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی کرتی ہیں؟ گھر میں سب تازہ کھانا کھاتے ہیں، لیکن آپ کو 2 دن پرانا بدبودار کھانا ہی کیوں دیا جاتا ہے؟ ابا جان میری بات سن کر دھیمے سے مسکرائے اور کہنے لگے کہ مجھے خوشی ہے کہ میری بہو کو میرا اتنا زیادہ خیال ہے، لیکن تمہاری ساس میرے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتی، اور نہ ہی میرے بچے برے ہیں، بلکہ میں وہی سب بھگت رہا ہوں جو میں نے بویا تھا۔ اپنے سسر کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی انہیں اپنی بیوی اور بچوں سے کوئی شکوہ کیوں نہیں تھا، جبکہ ان کی حالت دیکھ کر تو میرا اپنا دل جلتا تھا۔ سردی شدید ہو رہی تھی اور ابھی تک کوئی اپنے کمروں سے نہیں نکلا تھا۔ میں شال لپیٹے اپنے سسر کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی جب وہ آہستہ آہستہ مجھے سب کچھ بتانے لگے، جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے سسر نے مجھے بتایا کہ جب ان کی میری ساس سے شادی ہوئی تو ان دونوں کی عمر کے درمیان کافی فرق تھا۔ میری ساس ایک 16 سال کی کم عمر لڑکی تھی، جبکہ میرے سسر ایک 32 سال کے تھے۔ میرے سسر بتانے لگے کہ ان کی ماں نے جان بوجھ کر ان کی شادی بہت زیادہ دیر سے کروائی، کیونکہ وہ گھر میں اکیلے کمانے والے تھے اور 6 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ ان کی ماں نے پہلے ان کی کمائی سے پورا گھر کھڑا کیا اور اپنی بیٹیوں کے رشتے طے کیے، اور ان کی شادی میری ساس سے کروائی۔
میرے سسر کی ماں نے جان بوجھ کر ایک کم عمر لڑکی کو میرے سسر کے لیے منتخب کیا تاکہ وہ اسے دبا کر رکھ سکیں۔ میرے سسر نے بتایا کہ جب تیری ساس شادی ہو کر ان کے گھر آئی تو وہ پہلے دن سے ہی اپنی ساس کے مظالم کا شکار ہو گئی۔ ان کی ساس انہیں کھانا نہیں دیتی اور سارا کھانا اپنی بیٹیوں کے گھر بھجوا دیا کرتی، اور میری ساس کے حصے میں ہمیشہ بچا کچا اور بدبودار کھانا ہی آتا، لیکن میری ساس نے کبھی اف تک نہ کیا، اور میرے سسر یہ سارے ظلم دیکھ کر بھی اپنی ماں کی خاطر خاموش رہے۔ میری ساس صرف 17 سال کی تھی جب ان کے ہاں زبیر کی پیدائش ہوئی۔ مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے میری ساس کی حالت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی گھر کی تمام ذمہ داریاں ان کے سر پر ہی تھیں، اور میرے سسر کی ساری بہنیں آ کر انہیں مزید پریشان کرتیں۔ میرے سسر کی بہت اچھی سرکاری نوکری تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بیوی کو ایک وقت کا ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھلا سکتے تھے، جبکہ ان کی بہنیں جب رہنے کے لیے آتی تو ان کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک پکوان بنتا، اور میری ساس سارا وقت باورچی خانے میں مصروف رہتی، اور آخر میں ان کے لیے کھانا کھانے کے لیے ایک نوالا بھی باقی نہ بچتا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی میری ساس کبھی میرے سسر سے کوئی شکایت نہ کرتیں، لیکن زبیر کے ساتھ ہونے والے 2 بچے اس کی خراب صحت کی وجہ سے پیدائشی طور پر مردہ ہوئے، جس کی وجہ سے میری ساس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ مکمل طور پر بستر پر پڑ گئی۔ جب تک وہ کام کرنے کے قابل تھی تب لوگوں نے انہیں پوری طرح استعمال کیا، لیکن جب وہ کام کرنے کے قابل نہ رہی تو زبیر کی دادی نے میری ساس کو ایک کمرے میں ڈال کر چھوڑ دیا، اور انہیں کھانا تک وقت پر نہ دیا جاتا۔ میرے سسر کی 6 بہنیں تھیں، میرے سسر کی کمائی پر عیش کر رہی تھیں، جبکہ ان کی اپنی بیوی بھوکی تھی۔ دن بدن میری ساس بیمار ہوتی جا رہی تھی، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، اور دوسرے شہر سے شادی کر کے آئی تھیں، اور ان کے ماں باپ نے بھی پلٹ کر اپنی بیٹی کو نہیں پوچھا تھا۔ اس کے بعد میری ساس نے 2 اور بیٹیوں کو مزید جنم دیا، اور ان کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہو گئی۔ ایک دن زبیر کی دادی نے میری ساس پر جھوٹے الزام لگائے اور میرے سسر کو مجبور کر دیا کہ وہ زبیر کی ماں کو طلاق دے دے، اور اس طرح انہوں نے بہت مجبور ہو کر زبیر کی ماں یعنی میری ساس کو طلاق دے دی۔ اپنے سسر کی یہ بات سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میری ساس سسر اب میاں بیوی نہیں ہیں۔ یہ بات تو میرے لیے کسی بڑے جھٹکے سے کم نہ تھی۔ اپنے شوہر سے طلاق لینے کے باوجود بھی میری ساس کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا پڑا۔ وہ پہلے نوکرانیوں جیسی زندگی گزار رہی تھی، اب تو ان کی حیثیت مٹی برابر بھی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے بہت برے حالات میں زندگی گزارنا شروع کی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ سالوں میں میرے سسر کی اماں کا انتقال ہو گیا، اور جب میرے سسر ریٹائر ہوئے تو ان کی بہنیں بھی سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئیں، کیونکہ اب ان کے بھائی کے پاس انہیں دینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا۔ اتنے سالوں میں زبیر کافی بڑا ہو گیا تھا، اور اس نے اپنی ماں پر ہونے والے تمام مظالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میرے سسر کے ریٹائرڈ ہونے کے بعد زبیر نے نوکری شروع کر دی، اور یوں چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے اس نے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ گھر کے خرچے کو بھی چلانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ گھر میں زبیر اور اس کی ماں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اور میری حیثیت وہی ہو گئی جو زبیر کی ماں کی تھی۔ وقت کا پہیہ بہت تیزی سے گھومتا چلا گیا، اور حالات پوری طرح سے بدل گئے تھے۔ اب میں مجبور ہو چکا تھا کہ میں زبیر کی ماں کے رحم و کرم پر پڑا رہتا، کیونکہ مجھے پوچھنے والا اب کوئی نہیں تھا۔ ہم دونوں کی طلاق ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی زبیر کی ماں اسی گھر میں تھی۔ پہلے اس کے لیے مجبوری تھی کہ وہ اس گھر میں رہتی، اور اب یہ میری مجبوری بن چکی تھی کہ میں اسے اس گھر سے جانے نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ اپنے بچوں کو لے کر چلی جاتی تو میں تنہا رہ جاتا، اور اس بڑے سے گھر میں اکیلے کیا کرتا۔ میری تو عمر بھی بہت ہو چکی تھی، میرے بچے مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے، اور زبیر کی ماں کے دل میں بھی میرے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، کیونکہ میں نے شادی کے جتنے سال بھی اس کے ساتھ گزارے اس پر کبھی رحم نہیں کھایا، بلکہ ہمیشہ اپنی ماں کا ہی ساتھ دیا، اور میں اپنی بہنوں سے بہت محبت کرتا تھا، اور میں نے زبیر کی ماں پر ہمیشہ اپنی بہنوں کو فوقیت دی۔ جب میں اپنی بہنوں کو پیسہ نہیں دے پایا تو وہ سب مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس وقت مجھے صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ اگر میں اپنی بیوی کو اس کا صحیح مقام دیتا جس کی وہ حقدار تھی
تو میں بھی اپنے اصل مقام پر فائز ہوتا۔ میرے بچے بھی مجھ سے محبت کرتے، میری عزت کرتے، میری بیوی مجھے اپنے سر کا تاج بنا کر رکھتی، لیکن میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ہر رشتے کو برباد کیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ غلط ہوتے ہوئے دیکھا، کبھی روکنے کی کوشش نہ کی، جس کا نتیجہ میں آج بھگت رہا ہوں۔ اس میں زبیر کی ماں کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس نے ساری زندگی ایک ایک نوالے کے لیے طرز پر گزاری ہے، اور آج وہ مجھے بھی وہی اذیت دے رہی ہے جس سے وہ گزر کر یہاں تک پہنچی ہے، اور میں بھی یہی سوچ کر یہ اذیت برداشت کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح میری معافی دنیا میں ہی ہو جائے اور آخرت میں مجھے اس بات کا جواب نہ دینا پڑے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے اتنا بدترین سلوک کیا۔ میرے سسر اپنی ساری زندگی کی آپ بیتی سنا کر خاموش ہو چکے تھے، لیکن میری آنکھوں سے مستقل آنسو بہہ رہے تھے۔ آج مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ اتنا اچھا کیسے ہے۔ انہوں نے جتنی بھی تکلیف دیکھی تھی وہ مجھے اس سب سے بہت دور رکھنا چاہتی تھیں۔ اپنے گھر سے زیادہ سکھ اور سکون مجھے میری ساس نے اس گھر میں دیا تھا۔ جیسے جیسے دن کا اجالا پھیل رہا تھا، سب اپنے اپنے کمروں سے نکلنے لگے تھے۔ میں اپنی آنکھیں صاف کر کے باورچی خانے میں آ گئی تھی۔ ایک نیا دن شروع ہو چکا تھا۔ اس نئے دن میں میرے سسر اپنے کیے پر شرمندہ تھے، اور اب مجھے یہی کوشش کرنی تھی کہ آنے والے وقتوں میں کس طرح انہیں معافی دلوا سکوں۔ خدا بھی اپنے بندے کے 1000 گناہ معاف کر دیتا ہے، تو ہم انسان کیوں دوسرے انسان کی غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتے؟ اب جب کہ میرے سسر کو اپنی غلطیوں کا پوری طرح احساس ہو چکا تھا، تو میں چاہتی تھی کہ میری ساس بھی انہیں معاف کر دے۔ ان کے درمیان اب کوئی ازدواجی رشتہ تو نہیں تھا، لیکن ان کے درمیان ان دونوں کی اولاد تھی، جس کے بہتر مستقبل کے لیے یہ ضروری تھا کہ گھر کے بڑوں کو عزت دی جائے۔ لیکن سب جانتے ہوئے بھی چپ رہنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شوہر جوانی میں اپنی بیوی کو عزت اور اعلیٰ مقام نہیں دیتے، ان کو بڑھاپے میں رسوائی اٹھانی پڑتی ہے۔ پر میں نہیں جانتی تھی میرے کہے گئے الفاظ میرے شوہر کے دل میں گھر کر جائیں گے، اور ان کا دل اپنے باپ کے لیے نرم پڑ جائے گا۔ اب سب سے مشکل مرحلہ ساس کو سمجھانا تھا، جس میں میرے شوہر نے میرا بھرپور ساتھ دیا، اور میرے شوہر اپنے باپ کو مقام دینے میں کامیاب رہے۔ آپ کے خیال میں کیا سچائی جان کر میں نے سسر کو ان کا اصل مقام دلا کر صحیح کیا، یا مجھے میرے سسر کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے تھا؟ کیونکہ ان کی وجہ سے صرف ایک نہیں بلکہ کئی زندگیاں نفسیاتی اذیت کا شکار رہیں۔